کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج منظوری ہوئی ہے الیکشن ترامیم کے حوالے سے، اور پھر اس میں خاص طور پر کیا جب ایبسنس آف پریزیڈنٹ قائم مقام صدر اس پہ دستخط کر دیں گے تو کیا صدر مملکت آ کر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں، یا یہ انہی کا ہی ابھی پریروگیٹو ہے جو قائم مقام صدر ہے کہ وہ جو بھی کر دیں؟ میرا تو خیال ہے کہ جب صدر مملکت کی حیثیت سے سعادت سنجانی صاحب دستخط کر دیں گے تو وہ ایک ویلڈ سگنیچر ہوں گے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ عارف الوی کو میرا خیال ہے اس پہ سوال اٹھانے کا کوئی قانونی حق نہیں ہوگا. میرا نظر یہی ہے، لیکن یہ کوئی ماہر قانون ہی بتا سکتا ہے. اصل میں تو اس بل کی جو منظوری ہے ایک قانون کے ذریعے آئینی شک کی تشریح کی جا رہی ہے. اس کا اطلاق کیا جہانگیر ترین صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی سزاؤں پر ہو سکتا ہے، یہ ہے اصل میں قانونی نقطہ. اس لیے کہ آئین کے جو متعلقہ شک ہے جس کی ایک تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے، سزائیں دی ہیں، کیا یہ بل جو ہے مؤثر باماضی ہو سکتا ہے؟ کیا قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو شاید یہ معاملہ جا کے عدالتوں میں ہی پھر ڈسکس ہوگا اور عدالتوں میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا، جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے قانون کا، یہ ماضی کی جو پریکٹس ہے کہ کوئی عدالتی فیصلے کو اگر قانون سازی کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مؤثر کرنے کا رواج چل پڑا تو پھر تو ہر کسی سیاستدان کو جو اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہوگا کبھی کوئی عدالت سزا ہی نہیں دے پائے گی. کسی کونسل کو سزا ہوگی تو وہ سول کوڈ سے اس کا فیصلہ کرا لیں گے، اپنا یونین کونسل سے فیصلہ کرا لیں گے. کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو ہوگی تو صوبائی اسمبلی کے ایوان سے اس کی سزا کو منسوخ کر دیا جائے گا قانون سازی کے ذریعے. اور اگر کسی مرکزی اسمبلی کے ممبر کو یا سیاستدان بڑے کو ہوگی تو وہ قومی اسمبلی سے ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے. ہاں، آئندہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب 62(1)(f) کی تشریح ہوگی تو اس میں یا اس سے متعلقہ کسی کو سزا ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے ہوگی.